السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم سوال، جمعہ کا خطبہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اس خطبے کو ہم کسی دوسری زبان میں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو عربی ہر کسی کو سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ یہ سوال صرف علم کا نہیں بلکہ ایمان اور شعور کا امتحان ہے۔ جمعہ وہ دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس آیت سے جمعے کے دن کی اہمیت، اس نماز کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی خطبہ اللہ کے ذکر کا مقام ہے۔ خطبہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ ذکر ہے، یہ ہدایت کا پیغام ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جمعے کے دن امام کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی کو کہو کہ خاموش ہو جاؤ، اگر وہ باتیں کر رہا ہے آپ نے اس کو کہا خاموش ہو جاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے لغو کیا، یعنی خطبہ اتنا مقدس عمل ہے کہ اس وقت خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ خطبہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں نصیحت دیتا ہے، دلوں کو نرمی، زبان کو ذکر اور امت کو اتحاد بخشتا ہے۔ اب یہ سوال کہ کیا خطبہ ہم کسی دوسری زبان میں دے سکتے ہیں؟ علماء کا اتفاق ہے کہ اصل خطبہ عربی میں ہی سنت اور ضروری ہے، کیونکہ وہ نماز کا حصہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ کرام، علماء کرام نے خطبے کو عربی میں ہی دیا ہے۔ البتہ اس کے بعد یا اس سے پہلے لوگوں کو سمجھانے اور نصیحت کرنے کے لیے اردو، فارسی یا دیگر کسی بھی زبان میں بیان کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں عام ہے کہ جمعہ سے پہلے بیان ہوتا ہے۔ یعنی عربی زبان جو ہے وہ عبادت کے لیے ہے اور دوسری زبانیں جو ہیں وہ سمجھانے کے لیے ہیں۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، چاہے اس میں قرات ہو، چاہے تسبیحات ہو، چاہے التحیات ہو، وہ ہمیں عربی میں ہی پڑھنا ہے، اس کے علاوہ ہم دوسری زبان میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ خطبہ جو ہے وہ نماز کی ہی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح نماز ہوتی ہے اسی طرح خطبہ بھی ہوگا، یعنی خطبہ بھی عربی زبان میں ہوگا اور اس میں بھی خاموشی اور دھیان کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ تو جب بھی خطبہ سنو تو دل سے سنو، یعنی دھیان سے سنو، کیونکہ وہ لمحہ وہی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان دل ہی دل میں دعا کر لینی چاہیے، کیوں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ خطبہ ایمان کو تازہ کرتا ہے، امت کو جوڑتا ہے، دلوں میں تقوی کی روشنی جگاتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔